بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ آج کے کلپ میں تیمم کے وجوب کی شرائط، تیمم کے فرائض، سنن اور تیمم کے واجبات اور تیمم کرنے کا پریکٹیکلی طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل کے کلپ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کا حکم دیا۔ تیمم کے وجوب میں یہ بات شامل ہے مسلمان ہونا اس کے لیے لازم ہے، بالغ ہونا اس کے لیے لازم ہے، عاقل ہونا اس کے لیے لازم ہے، اور اسی طریقے سے حدث کا ہونا لازم ہے، یعنی تیمم کی ضرورت کا ہونا لازم ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جیسے وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے یا غسل کی حاجت ہے آپ کو، اس کا ہونا بھی لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے ان پر قدرت حاصل ہونا، یعنی انسان کے پاس وہ چیزیں اس کے کنٹرول کے اندر ہوں۔ نماز کا وقت بہت کم رہ جانا، بہت شارٹ ٹائم جب وہ باقی رہ جانا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کم از کم اتنا وقت ہو کہ انسان اس میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکے، یہ اس کے وجوب کی شرائط ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فرض کیا ہیں۔ اس کے ناظرین 3 فرض ہیں، اور 3 فرضوں میں پہلا فرض یہ ہے نیت کا کرنا۔ نیت کرنے کے بعد اس کا دوسرا فرض یہ ہے اپنے چہرے کا مسح کرنا۔ اس کا تیسرا فرض یہ ہے اپنے بازوؤں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کے واجب ہونے میں یہ شرط ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ نے مسح کرنا ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی روغن وغیرہ یا کوئی رنگ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، اس کا دور کرنا یہ واجبات میں شامل ہے۔ جس طرح عورتوں نے کچھ نتھلیاں پہن رکھی ہوتی ہیں یا رنگ پہنی ہوتی ہے، اس کو ہٹانا یہ بھی واجبات میں شامل ہے۔ آپ کے اگر گمان میں ہے کہ کہیں پانی قریب ہو سکتا ہے تو کم از کم 100 قدم اس کے لیے چل کے جانا یہ بھی اس کے واجبات میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ قریب کسی کے پاس پانی ہے، کسی خیمے میں یا قریب کسی دوست کے پاس، اور میرے مانگنے سے وہ پانی مجھے دے سکتا ہے، تو اس سے پانی طلب کرنا یہ بھی اس کے واجبات میں شامل ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سنتیں کیا ہیں۔ تو بڑی شارٹ میں آپ کے سامنے یہ کلپ بنا رہا ہوں کہ اس کی سنتوں میں شامل ہے کہ نیت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، ترتیب سے جو ترتیب ہے مسح کرنے کی، پہلے چہرے کا کرنا، بعد میں بازوؤں کا کرنا، اس ترتیب کو قائم رکھنا، اور داہنی طرف سے اس کا آغاز کرنا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا، اور ہاتھوں کو دوبارہ جھاڑ دینا، اور اس ترتیب کو قائم دائم رکھنا اس کی سنن میں شامل ہیں۔ دیگر جو اس کے لیے لوازمات ہیں وہ مستحبات میں شامل ہیں۔ ناظرین، آئیے میں اب آپ کو پریکٹیکلی طور پر تیمم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو تیمم کو کرنا کیسے ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پورا وضو کرتے ہیں، ہر 2 طرح کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، یعنی وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے ابھی آپ دیکھیے، میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو وہ طریقہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ تیمم کرنا کیسے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے یوں کھول لینا ہے۔ یہ گیپ ہونا چاہیے ساری انگلیوں کے اندر، جو ہے وہ کم از کم اتنا گیپ ہو کہ آپ کا دوسرے ہاتھ کی انگلی یوں اس کے اندر چلی جائے۔ تو بہت زیادہ ایسے بھی نہیں کر لینا، کم از کم اتنا ہو کہ یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں، کم از کم ان کے اندر اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ وہ مٹی جس پر آپ نے تیمم کرنا ہے، یا مٹی کی وہ قسم جس پر آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے، مٹی کی جو قسم ہے وہ ہوگی جسے آپ آگ میں جلائیں گے تو وہ اسی طرح ٹھوس رہے گی، نرم نہیں ہوگی۔ جو آگ میں جلانے کے بعد نرم ہو جائے یا اس میں کی راکھ بن جائے وہ مٹی کی قسم میں شامل نہیں ہوتی۔ اب اس طرح سنگ مرمر ہے، پتھر ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو مٹی کی قسم میں شامل ہیں، ان پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ ایسی وہ چیزیں جن پر اتنی زیادہ گرد پڑ چکی ہو کہ وہاں پہ ہاتھ لگانے سے اس پہ نشان پڑ جائے اور ہاتھوں کو مٹی جو ہے وہ لگ جائے، تو اس پر بھی تیمم
کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد یوں اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے، ان کے اندر اتنا گیپ ہونا چاہیے، یوں رکھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دبانا ہے، تھوڑا سا دبائیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یوں مار کے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ آپ یوں بجائیں گے، اور 3 دفعہ بجانے کے بعد آپ نے گویا مٹی کو جھاڑنا ہے، یہ سنت میں شامل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو یہ دیکھیں، جیسے میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ یوں کر کے یہ سارا اس پہ آپ یوں کر کے پورے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے کر کے مسح کریں گے، اور جب آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ پورا چہرے پہ میرا ہاتھ پھر گیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ سنت ہے کہ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ اس میں سے یوں کر کے داڑھی میں بھی خلال کر سکتے ہیں۔ تو اب دوبارہ آپ وہی عمل کریں گے، یوں کریں گے اور پھر اس کو اس طریقے سے جھاڑیں گے، اور اب یہ دیکھیے، اب یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کی یہ ترتیب قائم کر لیں، اس انگلی کو آپ الگ کر لیں، یہ 3 انگلیاں آپ الگ کر لیں، اور اسی طریقے سے یہ چیز کر لیں۔ اب یہ آپ کا دائیں طرف ہے، آپ پہلے دائیں طرف سے کریں گے، ان 3 انگلیوں کو آپ یہاں پہ ان 3 انگلیوں کے پیچھے لے کے آئیں گے، یہ آپ جا رہے ہیں، یہ، اور اس طریقے سے آپ واپس آ جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے یہ 3 انگلیاں، ان کو آپ یوں لے کے آئیں اور یوں کر کے آپ اس پر مسح کریں گے، تو یہ آپ کا تیمم جو تھا مکمل ہو گیا۔ یہ طریقہ کار ہے تیمم کے کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔